تصوف اسلام کے جمالی پہلو کا ترجمان ہے۔ اس کے ذریعے بعض اوقات اسلام کی شان جمالی کا بھرپور ظہور ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صادقین، قانتین، مخلصین، مومنین، محسنین، عابدین، خاشعین، صابرین، متوکلین، اولیاء، ابرار جیسے ناموں سے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، توبہ، عبادت، خشوع و خضوع، فقر، توکل، صبر، شکر۔ چونکہ یہ صوفیہ کی صفات ہیں، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیہ مانوی طور پر ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں توبہ، اخلاص، صبر، شکر، توکل، رضا، قرب و خوف، مشاہدہ، رجا، یقین، ان چیزوں کی تعریف آئی ہے، اور یہ سب چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہیں۔ قرآن پاک میں حسن اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے، اور حدیث طیبہ میں ان مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں توبہ، اخلاص، صبر، توکل جیسی قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آئی ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کی متعدد کتب میں صحیحین کی حدیث جبریل، جو سلوک کے اساس کی بنیادی وجہ مانی جاتی ہے، اس حدیث پاک میں اسلام، ایمان اور احسان کو دل نشیں اور مؤثر انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں احسان کے متعلق فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، گویا کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ لگے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ارے یوں تو عبادت کرو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور پھر عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے متعلق صوفیہ کا نقطہ نگاہ دوسرے لوگوں سے بلند مقام رکھتا ہے۔ اور پھر اہل صوفیہ کے ہاں قرآن کے ایک ایک حرف میں ایک علیحدہ جہاں جو معنی ہے وہ پوشیدہ ہے، اور کوئی بھی انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے ایک حرف کے لیے بندے کو 1000 فہم عطا کیے جائیں، تب بھی اس کی رسائی کتاب الہی کی ایک آیت کی اس فہم کی حد تک نہیں پہنچ سکتی جو معنی اور فہم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ لا انتہا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کے مفاہیم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اہل تصوف کے نزدیک حضوری قلب کے ساتھ قرآن سننا شرط ہے۔ ایک صوفی ابو سعید الحزاز وہ کہتے ہیں کہ قرآن سننے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب قرآن سنو، گویا کہ ایسے سنو تم خود بارگاہ مصطفیٰ سے سن رہے ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس طرح سنو کہ تم حضرت جبریل سے سن رہے ہو، اور حضرت جبریل اپنا پڑھنا، اپنا سنانا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کو سنا رہے ہیں۔ اور پھر تصوف میں قرآن کی سماعت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب تم قرآن کو سنو، ایسے سنو
گویا کہ تم حق تعالیٰ سے سن رہے ہو۔